حویلی کے بڑے شاہ جی کی بیوی بانجھ تھی۔ میری عمر 16 سال تھی۔ شاہ نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو میری ماں کو کہا، اس کا نکاح مجھ سے کر دو، اپنا وارث پیدا کروا کر طلاق دے دوں گا، بدلے میں بہت بڑی رقم دوں گا۔ میری ماں مان گئی۔ میرا نکاح بڑے شاہ سے ہو گیا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئے، کہنے لگے مجھ سے کسی رحم کی امید نہ کرنا۔ یہ کہہ کر انہوں نے بڑی بے دردی سے میں آج کافی سال بعد شاہ حویلی آئی ہوئی تھی۔ جب بڑے شاہ کی شادی تھی تب میں اس حویلی میں آئی تھی اپنی اماں کے ساتھ، اور آج چھوٹے شاہ کی شادی تھی اور حویلی میں بہت زیادہ کام تھا، جس کی وجہ سے اماں مجھے اپنے ساتھ لے کر آئی تھی۔ پر مجھے نہیں معلوم تھا یہاں آنے کے بعد میری زندگی یکسر بدل جائے گی۔ میں اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش تھی۔ شاہ حویلی کو کسی دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، کیونکہ چھوٹے شاہ کی مہندی تھی اور مہندی کی پلیٹیں میں سجا رہی تھی۔ وہیں کمرے میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے جلدی سے اپنا دوپٹہ اپنے کندھے پر ڈالا۔ میں نے جیسے ہی اٹھ کر دیکھا تو سامنے بڑے شاہ کھڑے ہوئے تھے، مجھے گہری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر فوراً سے نگاہیں جھکا گئی۔ وہ مجھے ابھی تک یوں ہی مسلسل دیکھے جا رہے تھے۔ ان کی نگاہوں کی تپش اپنے وجود پر محسوس کر کے میں نے کہا، شاہ جی آپ کو کچھ چاہیے تھا کیا؟ وہ کہنے لگا، تم کون ہو؟ ان کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ میں بھلا ان کے سامنے اپنا کیا تعارف کرواتی؟ آخر میں نے ہمت کی اور کہا، اس حویلی کی ملازمہ کی بیٹی ہوں۔ میری اتنی اوقات نہیں تھی کہ میں ان سے بات کرتی، لیکن پھر بھی میں نے انہیں جواب دے دیا تھا۔ وہ مجھے بس دیکھے جا رہے تھے۔ پھر پوچھنے لگے، کون سی ملازمہ کی؟ میں نے اپنی اماں کے بارے میں بتا دیا۔ اچانک ہی وہ قدم بڑھاتے ہوئے میری طرف آنے لگے۔ میں ڈرتی ہوئی پیچھے پیچھے ہو رہی تھی۔ اچانک ہی میں دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ وہ جلدی سے کمرے سے باہر چلے گئے۔ میں نے گہری سانس لی۔ مجھے سکون کا سانس آیا تھا۔ تقریباً کافی سال ہو گئے تھے بڑے شاہ کی شادی کو، لیکن میں نے اماں سے یہی سن رکھا تھا کہ ان کی بیوی بانجھ ہے اور انہوں نے کبھی دوبارہ شادی نہیں کی۔ وہ اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ان کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ میں اسی بارے میں سوچ رہی تھی جب کافی وقت بعد اماں وہاں پر آئی۔ بہت زیادہ پریشان لگ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر پسینہ آیا ہوا تھا۔ میں نے کہا، اماں کیا ہوا ہے؟ آپ اتنی زیادہ گھبرائی ہوئی کیوں ہیں؟ میری بات سن کر اماں کہنے لگی، تم ابھی یہاں سے واپس گھر چلی جاؤ۔ میں نے کہا، اماں دیکھیں، رات کے اس پہر میں یہاں سے کیوں جاؤں گی؟ اماں کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، بس تو یہاں سے چلی جا، جتنا تجھے کہا ہے اتنا کر۔ مجھے اماں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اماں کی بات سن کر میں وہاں سے چلی گئی، لیکن جیسے ہی شاہ حویلی میں شادی ختم ہوئی، اتنے دن تک اماں بہت زیادہ پریشان گھومتی رہی اور میرا رشتہ دیکھنے لگ گئی۔ حالانکہ میری عمر 16 سال تھی اور نہ جانے انہیں کیا رشتے کی جلدی لگ گئی تھی۔ اس دن میں گھر پر اکیلی تھی۔ اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے بڑے شاہ کھڑے ہوئے تھے۔ وہ بڑی گہری نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگے۔ کہنے لگے، گھر پر اکیلی ہو کیا؟ ان کی بات سن کر میں نے اپنا دوپٹہ درست کرتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا۔ کہنے لگے، سائڈ پہ ہٹو۔ میں نے کہا، آپ کو کوئی کام تھا کیا؟ وہ کہنے لگے، ہاں کام تھا، اندر نہیں آنے دو گی؟ یہ سب باتیں یہاں پر ہی کرو گی؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ مجھ سے اس انداز میں کیوں بات کر رہے تھے۔ میں سائڈ پر ہوئی تو وہ گھر میں داخل ہو گئے اور سامنے پڑی کرسی پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گئے۔ کہنے لگے، کب تک تمہاری ماں واپس آئے گی؟ میں نے کہا، پتہ نہیں، مجھے نہیں پتہ۔ میں نے سادگی سے انہیں جواب دے دیا اور کمرے میں چلی گئی۔ کافی دیر تک بیٹھے رہے۔ جیسے ہی اماں گھر میں داخل ہوئیں، انہیں اپنے گھر میں دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ اماں کے چہرے پر پسینہ آنے لگ گیا۔ پہلی فرصت میں وہ کمرے میں آئی، مجھے دیکھا۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے سکھ کا سانس لیا۔ کہنے لگی، تمہیں شاہ نے کچھ کہا تو نہیں؟ مجھے سچ سچ بتانا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، اماں آپ اتنا زیادہ گھبرا کیوں رہی ہیں؟ اتنا زیادہ پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟
انہوں نے بھلا مجھے کیا کہنا تھا؟ اماں باہر شاہ کے پاس چلی گئی۔ میں وہیں دروازے میں کھڑی باہر اماں کی اور شاہ کی باتیں سن رہی تھی، لیکن جو بات شاہ نے کہی وہ سن کر مجھے لگا کسی نے میرے سر پر آسمان گرا دیا ہو۔ وہ اماں سے کہہ رہے تھے، جتنی مرضی مجھ سے رقم لے لو، میں تمہاری بیٹی سے اپنا وارث پیدا کروانا چاہتا ہوں۔ مجھے اس لڑکی سے اپنا وارث حاصل کرنا ہے۔ آج تک مجھے کوئی ایسی لڑکی نظر نہیں آئی جس سے میں نکاح کر سکوں۔ یہ مجھے اس قابل لگی ہے کہ یہ مجھے میرا وارث پیدا کر کے دے گی۔ جیسے ہی مجھے میری اولاد مل جائے گی میں اسے طلاق دے دوں گا۔ اور میرا دل اتنی شدت سے دھڑکنے لگ گیا تھا، مجھے تو بڑے شاہ کو دیکھ کر ہی خوف آنے لگ جاتا تھا، اور وہ مجھ سے شادی کی بات کر رہے تھے۔ نہ جانے انہیں کیا ہو گیا تھا۔ مجھے لگا تھا اماں اس رشتے سے انکار کر دیں گی، شاہ کے ساتھ میرا نکاح نہیں کریں گی، لیکن مجھے اس وقت حیرت ہوئی جب اماں کہنے لگی کہ آپ کل شام ہی آ کر اس کا نکاح کر کے اپنے ساتھ لے جائیں۔ میں نفی میں سر ہلانے لگی۔ جیسے ہی شاہ ہمارے گھر میں آئے غصے میں اماں پر پھٹ پڑی۔ میں نے کہا، اماں آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ میں بڑے شاہ سے بالکل شادی نہیں کروں گی۔ آپ کو پتہ ہے وہ مجھ سے کتنے بڑے ہیں؟ وہ بھی صرف میں 16 سال کی ہوں۔ مجھے کوئی شادی نہیں کرنی۔ میں اماں کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن انہیں میری کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اگلے دن اماں نے میرے پاس سرخ رنگ کا جوڑا رکھ دیا۔ کہنے لگی، یہ پہن لے، تیار ہو جا، بڑے شاہ آ رہے ہیں، وہ تجھے نکاح کر کے اپنی حویلی لے جائیں گے، وہاں عیش کرے گی۔ میں نے کہا، اماں مجھے نہیں اس شخص کی دوسری بیوی بننا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ شاہ اور امیر لوگ کیسے مزاج کے آدمی ہوتے ہیں۔ مجھے نہیں اس کے ساتھ شادی کرنی۔ میں روتی ہوئی اماں سے کہہ رہی تھی، لیکن اماں نے میری ایک نہ سنی، اور آج مجھے شدت سے احساس ہوا تھا کاش میرا باپ آج زندہ ہوتا، مجھے اس اذیت اور تکلیف سے نہ گزرنا پڑتا۔ جب میں شاہ حویلی آئی تو شاہ حویلی کے مکینوں کا رویہ میرے ساتھ بہت برا تھا۔ بڑی بیگم مجھے غصے میں گھوڑے جا رہی تھی۔ بڑے شاہ جی میرا بازو پکڑے بڑی بیگم کے پاس لے گئے، کہنے لگے، اماں سائیں، اس کے بعد میں اسے طلاق دے دوں گا اپنا وارث پیدا کروا کر۔ میں نے کون سا ہمیشہ اسے اپنے ساتھ رکھنا ہے؟ میں اس لڑکی سے اپنے وارث حاصل کر کے طلاق دے دوں گا۔ بڑی بیگم میری طرف دیکھتی ہوئی کہنے لگی، تمہیں اپنا وارث ہی حاصل کرنا تھا تو کسی خاندانی لڑکی سے شادی کر لیتے۔ اس نیچ خاندان کی لڑکی سے شادی کرنا ضروری تھا کیا؟ جانتے ہو مجھے ایسے نیچے لوگوں سے کس قدر شدید نفرت ہے؟ ان کو تم نہیں جانتے۔ ضرور اس لڑکی نے تمہیں اپنے جال میں پھنسایا ہوگا، تبھی تو تم نے اس کے ساتھ شادی کے لیے حامی بھری۔ اس کی ماں بھی بڑی چال باز عورت ہے۔ اپنے بارے میں ایسی گفتگو سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ آج تک کسی نے میرے لیے ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے تھے جیسے بڑی بیگم استعمال کر رہی تھی، لیکن میں خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں کیا کر سکتی تھی؟ اس جہنم میں دھکیلنے والی بھی میری اپنی ماں ہی تھی۔ میں کسی اور سے کیا گلہ کرتی؟ تھوڑی دیر بعد شاہ کمرے میں داخل ہوئے اور میں بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ اگر مجھ سے اولاد حاصل کرنے کے لیے اس شخص نے مجھ سے شادی کی تھی تو پھر کمرے کو اس قدر کیوں سجوایا گیا تھا؟ میں نے نفرت بھری نگاہوں سے اس شخص کی طرف دیکھا۔ اس نے لا کر مجھے بیڈ پر بٹھایا اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ وہ آہستہ آہستہ قدموں سے چلتے ہوئے میرے قریب آ رہے تھے، اور میرا پورا وجود یوں تھا جیسے میرے پورے وجود میں جان ہی نہ ہو۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ میرے سامنے آ کر بیٹھے، کہنے لگے، تم جانتی ہو کہ میں نے تم سے نکاح کیوں کیا ہے؟ مجھ سے کسی قسم کی محبت یا نرمی کی امید مت رکھنا، کیونکہ میں نے تمہاری قیمت تمہاری ماں کو ادا کی ہے۔ جب تک تم میرے پاس رہو گی، اس حویلی میں رہو گی، تمہارا اپنی ماں سے، اپنے بہن بھائیوں سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تم کسی سے نہیں ملو گی، تمہیں کسی سے ملنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جتنی جلدی مجھے خوشخبری سناؤ گی، اتنی جلدی میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔
مجھے بہت جلد خوشخبری چاہیے، کیونکہ جب تک میں تمہیں اپنے پاس رکھوں گا مجھے میری بیوی ٹھیک سے بات نہیں کرے گی۔ میں اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ ان کی باتیں سن کر میرا دل خون کے آنسو رونے لگ گیا۔ ان کی نظر میں ایک ملازمہ کی حیثیت سے تھی، یا پھر اس سے بھی کم، کیونکہ وہ جس انداز میں مجھ سے بات کر رہے تھے مجھے بہت زیادہ دکھ اور افسوس ہو رہا تھا۔ مجھے اس بات کا دکھ ہو رہا تھا کہ مجھے اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی نگاہیں میرے وجود پر بدلنے لگی تھیں۔ ان کی نگاہوں کی تپش اپنے وجود پر محسوس کر کے مجھے پسینے آنے لگ گئے تھے۔ ان کی نگاہیں مجھے اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے تو بڑے شاہ کو کبھی ان نگاہوں سے دیکھا بھی نہیں تھا جیسے وہ میرے سامنے موجود تھے۔ میں نے بس لوگوں سے یہ سن رکھا تھا کہ ایسے لوگ بہت زیادہ عیاش قسم کے ہوتے ہیں، کوٹھے پر جا کر عورتوں کے ساتھ راتیں گزارتے ہیں، اور ان کے بارے میں یہی سمجھتی تھی۔ اور مجھے رات بھر انہوں نے یہ احساس دلایا کہ وہ کس طبیعت کے مالک ہیں۔ مجھے ان سے خوف آنے لگ گیا تھا۔ میں ان سے دور دور رہنے لگ گئی تھی۔ انہیں بس میرے وجود سے بچہ حاصل کرنا تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ آج ہی میں انہیں بچہ پیدا کر کے دے دیتی اور وہ مجھ سے جان چھڑا لیتے۔ مجھے لگا تھا کہ وہ اپنی خواہش پوری کر کے میرے کمرے سے باہر چلے جائیں گے، لیکن وہ وہیں پر سو گئے اور میں روتی ہوئی ان کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ دیکھنے میں وہ کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ حسین تھا۔ ایسے شخص کو تو ہم جیسی لڑکیاں خواب بھی نہیں دیکھ سکتی۔ اس وقت وہ میرے پاس موجود تھا، میرے بہت قریب۔ میرا اس پر حق بھی تھا۔ میں کافی دیر تک انہیں دیکھتی رہی۔ میں بے ساختہ ہی میں نے اپنے ہاتھ بڑھا کر ان کی گال کو چھوا تھا۔ اگلے ہی لمحے میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ وہ جاگ جاتے تو نہ جانے میرے ساتھ کیا سلوک کرتے، لیکن میرا دل بڑی شدت سے دھڑکنے لگ گیا تھا۔ میرے آنسو تھم گئے تھے۔ مسلسل اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ ایسے حسین شخص کا تو بندہ خوشی خوشی ہر ظلم بھی برداشت کر سکتا ہے۔ وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ اسے احساس نہیں تھا وہ مجھے کتنی اذیت اور تکلیف دے چکے ہیں۔ خود اب کتنے سکون کی نیند سو رہے ہیں۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں موجود نہیں تھے۔ ابھی میں اٹھ کر بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا۔ چھوٹی بی بی کمرے میں داخل ہوئی۔ انہیں دیکھتے ہی میرے چہرے کے رنگ اڑنے لگ گئے۔ وہ جس انداز میں مجھے دیکھ رہی تھی، یہ بڑے شاہ کی بیوی تھی، اور ایک دم سے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے مجھے بالوں سے پکڑ لیا، کہنے لگی تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ تم نے مجھ سے میرا شاہ چھینا ہے، میرا شوہر چھینا ہے۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ کہنے لگی رات بھر میں روتی رہی ہوں۔ رات کو تم میرے بستر پر تھی، میرے شوہر کے بازو میں تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے شوہر کے قریب آنے کی؟ اس نے مجھے بالوں سے پکڑا اور گھسیٹتی ہوئی باہر کی طرف لے کر جا رہی تھی۔ اچانک ہی سامنے سے شاہ آ گئے۔ انہیں دیکھتے ہی میں اس قدر خوفزدہ تھی کہ ان کے سینے سے لگ گئی اور کہا مجھے بچا لیں، مجھے مار دیں گے۔ انہوں نے مجھے انہوں نے جلدی سے خود سے الگ کیا، ایک دم سے اپنے بازوؤں کے حصار میں اس لڑکی کو لے لیا۔ کہنے لگے میری جان، میں تمہارا شوہر ہوں، میں تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑ کے جاؤں گا۔ اتنا زیادہ کیوں غصہ کر رہی ہو؟ اس لڑکی کی حیثیت اس گھر میں صرف ایک ملازمہ کی سی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ وہ جو کچھ بھی ہے، تمہیں معلوم ہے میں نے اس کے ساتھ شادی کیوں کی ہے؟ میرے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ بس میں کیا کہہ رہی ہوں، اسے یہاں سے نکالیں۔ میں کسی کو یہاں نہیں رہنے دوں گی، میں اسے یہاں نہیں برداشت کر سکتی۔ وہ روتی ہوئی بول رہی تھی۔ وہ کہنے لگے ٹھیک ہے، میں اسے کوارٹر میں جگہ دے دوں گا، وہ یہاں نہیں رہے گی۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگائے وہاں سے چلے گئے۔ میں اس شخص کی پشت کو کھوڑے جا رہی تھی۔ مجھے رات کا ان کا رویہ یاد آنے لگ گیا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس عورت سے جیلسی فیل ہونے لگی تھی۔ حالانکہ نہ تو بڑے شاہ سے محبت کرتی تھی،
لیکن نہ جانے کیوں مجھے اسے اتنی زیادہ جیلسی فیل ہو رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اس لڑکی کو ان کے ساتھ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ انہوں نے کتنی بے دردی سے مجھے خود سے الگ کیا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اچانک ہی بڑی بیگم پیچھے سے آئی۔ انہوں نے مجھے بازو سے پکڑا، میری کلائی کو بہت زور سے اپنے ہاتھ میں دبوچ لیا اور گھسیٹنے والے انداز میں نہ جانے کہاں لے کر جانے لگی۔ میں شاہ کو پکارتے ہوئے کہا، لیکن وہ نہیں آئے۔ انہوں نے لا کر مجھے ایک اسٹور روم میں پھینکا، میرے منہ پر اتنی زور کا تھپڑ لگایا کہ میری گال سن ہو گئی تھی۔ میں فرش پر جا گری۔ وہ کہنے لگی، تمہیں میں بتاؤں گی تم نے کتنی بڑی غلطی کی اس گھر کی بہو بن کر۔ تم نے میری بھانجی کا حق مارا ہے۔ اس گھر میں شاہ کی بیوی تم نہیں بن سکتی۔ تمہاری حیثیت 2 ٹکے کی ملازمہ سے بھی بدتر کر دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی اور حویلی میں مجھ پر ہر دن بہت زیادہ ظلم ہونے لگا۔ بڑے شاہ کو تو بس مجھ سے انہیں مجھ سے یہ بچہ چاہیے تھا اور میں دعا کرتی تھی کاش خدا انہیں کبھی اولاد نہ دے۔ وہ ترستے رہیں اس خوشی کے لیے کوئی عورت بھی ان کا بچہ پیدا نہ کر سکے۔ خدا انہیں اولاد ہی نہ دے۔ انہیں بہت زیادہ خواہش تھی اپنی اولاد کی۔ میرے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں کوارٹر میں پڑے اس خستہ حال کمرے میں پڑی ہوئی تھی، اوندھی لیٹی ہوئی تھی، مجھے کوئی ہوش نہیں تھی۔ رونے میں اس قدر مگن تھی کہ مجھے احساس ہی نہ ہوا کہ کمرے میں کوئی داخل ہوا ہے، کوئی میرے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا ہے۔ میں نے ایک دم سے اٹھ کر دیکھا تو سامنے شاہ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر میری آنکھوں سے مزید آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے میرے آنسو صاف کیے، کہنے لگے، کیا ہے؟ تمہیں زیادہ تکلیف اور اذیت ہے؟ میرے گھر والوں کو تم سے بہت زیادہ نفرت ہے، اس وجہ سے ایسا رویہ تمہارے ساتھ رکھتے ہیں، لیکن تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ بس تم مجھے اولاد دینا اور یہاں سے چلی جانا۔ جتنی جلدی تم مجھے خوشخبری دو گی اتنی جلدی تمہیں یہاں سے آزادی حاصل ہو جائے گی۔ میں نے کہا، یہ سب کچھ میرے بس میں تو نہیں ہے۔ کیوں آپ مجھے تکلیف دے رہی ہیں، اتنی اذیت دے رہے ہیں؟ کوئی عورت بھی آپ کو مل سکتی تھی۔ وہ کہنے لگے، نہیں، مجھے کوئی حسین اور اچھی نہیں لگی تھی تاکہ وہ میری اولاد پیدا کر سکے۔ تم بہت زیادہ حسین ہو، اتنی کہ تمہیں ٹوٹ کر چاہنے کو دل کرتا ہے۔ تمہارا سراپا مجھے بہکانے لگتا ہے۔ جانتی ہو، جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تو میرا دل بڑی شدت سے دھڑکا تھا۔ اس رات جی چاہا تھا کاش تم میرے کمرے میں میرے بستر پر ہوتی اور میں تمام تر خواہشات تم سے پوری کرتا۔ وہ نہ جانے کس انداز میں بولے جا رہے تھے اور میں ہونکوں کی طرح ان کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ مجھے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا سامنے بیٹھا شخص مجھ سے ایسی باتیں کر سکتا ہے۔ اگلے ہی لمحے وہ ہوش کی دنیا میں آئے۔ انہیں احساس ہوا کہ وہ کیا باتیں کر گئے۔ ان کے چہرے پر غصہ آنے لگ گیا تھا۔ کہنے لگے، 2 ٹکے کی ملازمہ ہو، اس سے زیادہ اس گھر میں تمہاری حیثیت نہیں، سمجھ آئی؟ یہ کہہ کر وہ پھر سے مجھ پر وہی ظلم کرنا شروع ہو گیا تھا۔ نہ جانے انہیں مجھ سے اولاد چاہیے تھی یا میرا وجود چاہیے تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ چند دن تک تو میں ایک کوارٹر میں رہی، سب کچھ چلتا رہا، میں کوارٹر سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ 2 دن ہو گئے تھے مجھے اپنی طبیعت میں عجیب سا بہچل پن محسوس ہو رہا تھا۔ میں کچھ بھی کھانے لگتی تو مجھے الٹی ہونے لگ جاتی۔ نہ جانے مجھے کیا ہوا پڑا تھا۔ رات کا وقت تھا۔ بڑے شاہ کمرے میں آئے۔ آتے ہی تھکے ہوئے انداز میں میرے پاس بیڈ پر لیٹ گئے۔ مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ نہ جانے انہیں کیا ہوا تھا۔ میں نے کہا، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ میری بات سن کر انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کہنے لگے، نہیں، میں بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوں، پلیز کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جاؤ، مجھے بلانا مت، میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ نہ جانے انہیں کیا ہوا تھا۔ ان کی حالت دیکھ کر بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ ٹھیک ہیں۔ مجھے کہنے لگے، پلیز ایک گلاس پانی پلا دو۔ میں بیڈ سے اٹھی۔ اچانک ہی میرا سر چکرایا۔ اس سے پہلے کہ میں گرتی، جلدی سے شاہ نے مجھے تھام لیا۔ کہنے لگے، کیا ہو گیا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ میں نے کہا، جی کچھ دنوں سے طبیعت بہت زیادہ خراب لگ رہی ہے۔ انہوں نے میرا ٹھنڈا ہوتا ہاتھ اپنے ہاتھ کی گرفت میں لے لیا۔
کہنے لگے تم ٹھیک نہیں لگ رہی، چلو تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، پھر آپ کی بیگم کو پتہ چل گیا تو۔ میری بات ادھوری تھی۔ وہ کہنے لگے تم بھی میری بیوی ہو، سمجھ آئی، اور میری ذمہ داری ہو۔ یہ کہہ کر وہ مجھے بازو سے پکڑ کر باہر کی طرف لے آئے۔ میں حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ آج انہیں کتنے مہینوں بعد احساس ہوا تھا کہ میں ان کی ذمہ داری ہوں۔ جب وہ مجھے ہسپتال لے کر گئے تو ڈاکٹر نے جو بات بتائی وہ سن کر ان کے تو پاؤں ہی زمین پر نہیں لگ رہے تھے، کیونکہ میں ماں بننے والی تھی، اور میرے چہرے پر کوئی خوشی نہیں تھی، کیونکہ یہ بچہ پیدا ہوتے ہی میں نے شاہ سے دور چلے جانا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے شاہ کی عادت ہونے لگ گئی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے شاہ سے محبت کرنے لگی ہوں۔ نئی نئی جوانی کے دن تھے۔ ایک شخص جو بہت زیادہ حسین تھا میرا شوہر تھا۔ اسے محبت ہو جانا شاید فطری عمل تھا۔ اس وجہ سے میں بالکل بھی خوش نہیں تھی۔ کاش کچھ سال اور ان کے پاس رہ سکتی۔ یہ سب کچھ میرے بس میں نہیں تھا۔ مجھے گھر سے لے کے آئے، بجائے کوارٹر میں لے جانے کے مجھے اپنے کمرے کی طرف لے جانے لگے۔ میں حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے کہا آپ کی فیملی والے پھر باتیں کریں گے؟ وہ کہنے لگے کوئی بھی باتیں نہیں کرے گا، کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ وہ مجھے اپنے روم میں لے کر آئے۔ ان کی بیوی ان کے روم میں نہیں تھی، نہ جانے کہاں تھی۔ میں نے ان سے کوئی سوال نہیں کیا۔ انہوں نے کہا تم نے کوئی سوال نہیں کیا؟ انہوں نے کہا مجھے لا کر بیڈ پر بٹھایا۔ کہنے لگے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا، دیکھ لینا میرے بچے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، تمہیں بالکل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ تمہیں پتہ ہے نا مجھے اپنا بچہ کتنا عزیز ہوگا، اس وجہ سے اسے بالکل بھی کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ اور یہ بات میں حیرت سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ انہیں اپنے بچے کی فکر تھی، میری بالکل نہیں تھی۔ ڈاکٹر نے حالانکہ یہ بات کی تھی، یہ بہت کم عمر ہیں، ان کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے، آپ آپریشن کروا لیں، لیکن شاہ نے صاف صاف انکار کر دیا، ہم ایسا کچھ بھی نہیں کروا سکتے، میں سب کچھ سنبھال لوں گی۔ اس کا صدمہ۔ اگلے دن صبح میں سو رہی تھی، شاہ نے مجھے اٹھایا، میرے بال پیچھے کرتے ہوئے کہنے لگے اٹھو، میں تمہارے لیے ناشتہ لے کر آیا ہوں۔ میں ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی، جلدی سے اس کے ہاتھ کی طرف دیکھنے لگی جہاں انہوں نے خود کو اذیت دی تھی۔ انہوں نے اپنا سر سایہ دے کر مجھے اٹھایا۔ میں نے کہا کیا ہو گیا ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ کہنے لگی نہیں، بالکل بھی ٹھیک نہیں ہو، ڈاکٹر نے بالغ کی کتنی زیادہ احتیاط کی ضرورت تھی۔ میں ان کے چہرے کی طرف دیکھتی رہ گئی، وہ کتنا زیادہ میرا خیال رکھتے تھے، مجھے ان کی عادت سی ہونے لگ گئی تھی، ان کے محبت بھرے رویے کی عادت ہونے لگ گئی تھی۔ میں سوچنے لگی تھی وہ مجھ سے دور چلے جائیں گے تو میں کیسے ان کے بغیر رہوں گی۔ یہ سوچیں مجھے پاگل کیے جا رہی تھی، مجھ سے میرا بچہ لے لیں گے۔ یہ سب کچھ سوچ کر میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگ گئی۔ شاہ صاحب مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے، ڈاکٹر کہتی بہت زیادہ ڈپریشن میں ہے، اس کی وجہ سے ان کے بچے کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ شاہ مجھے محبت سے کہتے کیا پریشانی ہے مجھے بتاؤ، میں تمہاری پریشانیاں دور کر دوں گا، لیکن خدا کے لیے مجھے اپنی اذیت بتاؤ، اسے میرے بچے کو اذیت اور تکلیف ہوگی، تمہیں بھی ہوگی۔ میں حیرت سے اس شخص کی طرف دیکھتی رہی، اسے اپنے بچے کی کتنی زیادہ پرواہ تھی، اسے میری پرواہ نہیں تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ میں کون سی اذیت اور تکلیف میں مبتلا ہو چکی تھی۔ جس ماں کو معلوم ہو کہ اس کی اولاد نہیں اسے دی جائے گی، اسے صرف ایک بچہ پیدا کرنے کے لیے ایک مرد نے اپنی زندگی میں شامل کیا، تو نہ جانے اس پر کیا گزر رہی ہوگی۔ کاش کہ شاہ خود ہی سمجھ جاتے مجھے کیا پریشانی ہے، مجھے تکلیف ہے، مجھے بتانا نہ پڑتا، کتنا اچھا ہوتا۔ میں یہی سوچتی رہی۔ رات کے وقت شاہ میرے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا۔ کہنے لگے کچھ دنوں کے لیے مجھے شہر سے جانا ہے، تم اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا، میں نہیں چاہتا کہ تم کوئی بھی لاپرواہی کرو جس سے میرے بچے کو نقصان پہنچے۔ اور میں اس کو شخص کی طرف دیکھے جا رہا تھا، اس کی کتنی زیادہ فکر تھی۔ میں نے کہا آپ ٹینشن نہ لیں،
آپ کے بچے کو کچھ نہیں ہوگا، میں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گی۔ اس نے مسکراتے ہوئے میرے ہاتھ پر بوسہ دیا تو میرا دل بڑی شدت سے دھڑکنے لگ گیا۔ میں اس کی طرف دیکھنے لگ گئی۔ کاش کہ وہ یوں ہی مجھ سے محبت کرتا، ساری عمر میں اس کی یوں ہی باتیں سمیٹتی، میں اس کی طرف دیکھنے لگ جاتی۔ کہتے کہتے رک گئی، کہنے لگی کیا بات ہے، کچھ چاہیے تھا؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہا کچھ نہیں، جو مجھے چاہیے ہوگا وہ مجھے کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی میرے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں، تم جو مانگو گی میں تمہیں دے لوں گا۔ اور میں ان کی طرف دیکھے جا رہی تھی، نفی میں سر ہلانے لگی۔ مجھے افسوس ہوا تھا ان پر، ان کی سوچ پر۔ مجھے دولت نہیں چاہیے تھی، مجھے جائیداد کی یا ان چیزوں کی کوئی ہوس نہیں تھی، مجھے تو صرف ان کی محبت چاہیے تھی، اور میں نہیں، مجھے ان کی محبت چاہیے تھی، میں ان سے بے تحاشا محبت کرنے لگ جاؤں۔ اگلے ہی لمحے شاہ نے میری زندگی بساؤں حصوں پر قبضہ لے لیا۔ میں اتنے دن یہاں پر نہیں آؤں گا، میں بہت زیادہ مس کروں گی۔ میں شاہ کی طرف دیکھنے لگی، انہوں نے میرا سر اپنے سینے سے لگایا، کہنے لگے تمہیں پتہ ہے نا زندگی میں اچھی یا بری چیزیں ہوتی ہیں، میں تمہیں بغیر زندگی کے نہیں بھیجتا، مجھے کچھ ہونے لگ جاتا ہے۔ میں حیرت سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی، انہوں نے مجھے چھوڑ دیا، پھر یہ محبت شروع ہو گئی، مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ اس کے گرد اپنے بازو حائل کر لیے، ان کے سینے سے چپکی، نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ میں نے دیکھا تو میرے پاس ناشتہ بھی نہیں پڑا ہوا تھا، حالانکہ صبح صبح میری آپی جوس اور ناشتہ بابا کے پاس رکھ دیتی تھی، وہ کسی کی ذمہ دار نہیں لیتی تھی میرے لیے ناشتہ کر کے آنا۔ مجھے بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے آخری سیڑھی پر قدم رکھا، اچانک ہی میرا پاؤں پھسلا، نہ جانے وہاں پر کیا گرا ہوا تھا کہ میں فرش پر گر گئی۔ میری چیخیں پوری حویلی میں گونجنے لگ گئیں۔ کوئی نہیں آیا، مجھے کسی نے نہیں اٹھایا، نہ جانے کب تک وہیں میں چیختی رہی تھی۔ لیکن اس کے بعد مجھے ہوش آیا، میں نے خود کو ہسپتال کے کمرے میں پایا۔ میں نے دیکھا کہ میرے پاس ماں نہیں ہے۔ اچانک ہی میرا ہاتھ اپنے پیٹ کی طرف گیا، میں نے روتے ہوئے شاہ کی طرف دیکھا، نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا شاہ مجھے میرا بچہ چاہیے، کہاں ہے میرا بچہ؟ میری آواز بھیگ چکی تھی، آواز نہیں نکل رہی تھی۔ انہوں نے ایک دم سے مجھے کندھوں سے پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا، کہنے لگے اللہ کو یہی منظور تھا، اللہ اور دے گا نا، وہ ہماری قسمت میں نہیں تھا۔ اور میں ان کی طرف دیکھنے لگی۔ بچہ مجھے چاہیے، مجھے نہیں پتا، میں روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ انہوں نے مجھے مضبوط بازوؤں کے حصار میں لیا، کہنے لگا جس نے تمہیں یہ سب کچھ تمہارے ساتھ کیا ہے میں اسے بخشوں گا نہیں، بدلہ لے کر رہوں گا۔ میں نے کہا مجھے پتہ ہے آپ مجھے چھوڑ دیں گے، مجھے آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ آپ نے صرف اولاد کے لیے شادی کی تھی، اب وہ آپ کو نہیں دے سکی، لیکن مجھے آپ سے امید ہو گئی ہے، میں آپ سے دور نہیں جانا چاہتی۔ وہ کہنے لگے کیا تمہیں اتنے مہینوں میں یہ محسوس نہیں ہوا؟ شاہ تمہیں ٹوٹ کر چاہتا ہے، تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، بس آج میں نے وہ بھی انا کا پہاڑ گرا دیا۔ میں اعتراف کرتا ہوں مجھے تم سے بہت زیادہ محبت ہے، مجھے ہمیشہ سے پتہ تھا کہ میری پہلے والی بیوی اچھی نہیں، لیکن پھر بھی میں نے اسے ٹوٹ کر چاہا، اسے دھکیل کر اس کے کمرے میں بھیج دیا، اس نے تمہاری جان لے لی، تم میں سب کچھ ہو۔ یہ کہہ کر شاہ نے مجھے اپنے مضبوط حصار میں لیا۔